اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج صبح میں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے ایک شخص کو آن لائن بات کرتے سنا جو کہ 40 سال پہلے وفات پا چکا ہے۔ یہ ایک نہایت شاندار بائبل کا استاد تھا جس کا نام مارٹن لوئڈ جونز تھا۔ اس کے اس دنیا سے جانے کے 40 سال بعد بھی میں اس سے سیکھ رہی ہوں اور مجھے اس بات سے حوصلہ ملا کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو میری محنت بیکار نہیں جائے گی اور لوگ میری کتابوں کو پڑھ رہے ہوں گے اور کلام کو سن رہے ہوں گے، اور ہم ممکن طور پر کوشش کریں گے کہ میرے پروگرام ٹی وی پر نشر ہوتے رہیں جب تک یہ ممکن ہو سکے۔ لیکن میں شاید اس وقت دنیا میں نہ ہوں کیونکہ لوگوں نے اس طرح کا لباس پہننا شروع نہیں کیا تھا یا وہ ایسے نظر نہیں آتے۔ لیکن اس نے کچھ ایسا کہا جس نے مجھے کچھ حیران کر دیا۔ پہلی بات کہ وہ ایک ایونجلیکل ہے اور دراصل انگلینڈ میں کافی عرصے تک پاسبانی خدمت سر انجام دی، اور اس نے اس حوالے سے کہا کہ ایونجلیکل کلیسیاؤں کا سب سے بڑا خسارہ یہ رہا کہ ابلیس کے بارے میں نہیں سکھایا۔ میرا خیال ہے کہ یہ دلچسپ ہے۔ میں ایک چرچ میں ایماندار کے طور پر سالوں تک جاتی رہی اور کبھی بھی ابلیس کے تعلق سے کوئی پیغام نہیں سنا تھا، اور کبھی بھی یہ پیغام نہ سنا کہ وہ کس طرح ہم سے جھوٹ بولتا ہے اور کس طرح حملہ کرتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ شاید ابلیس کے تعلق سے اس دنیا میں بات کرنا کچھ زیادہ پرجوش بات محسوس نہیں ہوتی، لیکن لوگ عدم معرفت کے باعث ہلاک ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اکثر لوگ ایسی چیز سے لڑ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے خیال میں آپ کی دشمن ہے، جبکہ وہ آپ کا دشمن بالکل بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کہ ابلیس کا آپ پر حملہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ واقعی ہم سے پیار کرتے ہیں۔ وہ شاید اس بات کا ادراک نہ رکھتے ہیں کہ شاید دشمن انہیں استعمال کر رہا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ شاید وہ ارادی طور پر کر رہے ہیں، لیکن دشمن در حقیقت ان لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہے جو ہماری فکر کرتے ہیں، اور یہی کچھ یسوع اور پطرس کے درمیان ہوا۔ جب یسوع نے اس بات کا اظہار کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ یروشلم کو جائے اور اسے وہاں کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا، اور پطرس نے کہا او نہیں خداوند تیرے ساتھ یہ سب نہیں ہو سکتا۔ دراصل لکھا ہے کہ پطرس نے یسوع کو جھڑکا۔ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ اتنے احمق ہوں کہ یسوع کو جھڑکیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ اور پطرس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ واقعی یسوع کے لیے بہت فکر مند تھا؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یسوع دکھ اٹھائے، یا شاید اسے کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ چونکہ وہ اس گروہ کا حصہ ہے اور اگر یسوع تکلیف اٹھانے جا رہا ہے تو شاید اسے بھی اس تکلیف میں تھوڑا بہت شامل ہونا پڑے گا۔ اکثر اوقات لوگ ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں اور وہ اس بات سے انجان بھی رہتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ در حقیقت وہ اپنی فکر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ آپ کو کچھ کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے مجھے بلایا کہ میں وہ سب کروں جو میں کر رہی ہوں، تو یہ انجان بات تھی اور عام بھی نہیں تھی۔ اور جانتے ہیں خاص طور پر جس کلیسیائی فرقے میں خدمت کے لیے اس وقت تھی، اور لوگ سوچتے کہ میرا دماغ چل گیا ہے۔ اگر سچ کہوں تو میں نے بہت سے دوست کھو دیے، خاندان سے بے دخل کر دیا گیا، مجھے کلیسیا چھوڑ دینے کا کہا گیا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا، اور ان تمام لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ جان لو کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ واقعی یہ محسوس کرتے تھے کہ میں غلط ہوں اور میں اپنی زندگی کے لیے کوئی غلطی کر رہی ہوں، لیکن میرا دشمن انہیں استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی منظوری چاہتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے تعلق سے ہمیں فکر ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مسترد کر دیتا ہے جس کی آپ کو قطعی پرواہ نہیں تو ان کی بات کو نہ سننا آسان ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ایسا شخص ہو جس کا آپ احترام کرتے ہیں اور آپ ان کی منظوری چاہتے ہیں تو یہی وہ شخص ہے جسے دشمن استعمال کرتا ہے۔ یہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے ہم میں سے
अक्सर लोगों से बेहतर तौर पर मसले की जड़ को पहचान लिया था। वो हमसे कुछ ज्यादा जल्दी ही चीजों को समझ जाता था। वो फौरन पतरस से मुखातिब हुआ, ऐ शैतान दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है और तू मेरे रास्ते में रुकावट है। ये मत्ती 16 बाब में है। इसलिए यीशु ये कह रहा था कि इब्लीस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुझे रोके कि मैं खुदा की मर्जी पूरी ना करूं। मुझसे दूर हो। अब मैं ये तजवीज नहीं कर रही कि आप अपने दोस्तों के सामने उन्हें कहें कि ऐ शैतान दूर हो। शायद ऐसा कहना कुछ अच्छी बात ना हो, लेकिन गौर करें तो उसूल यही है कि हमें हकीकत में खुदा की आवाज सुनने की जरूरत है। इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं कि आप लोगों की बात ना सुने। सलाहकारों की कसरत में सलामती है, लेकिन जब बात यहाँ तक पहुंच जाए तो आपको दिल की आवाज पर चलने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हैरान होंगे कि क्या होता अगर आप ये काम कर लेते जो आप महसूस कर रहे थे कि खुदा चाहता है कि आप ये करें। लेकिन हम गोश्त और खून के खिलाफ नहीं हैं। शायद आपकी जंग उनसे नहीं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। हम गोश्त और खून के खिलाफ नहीं, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों के खिलाफ है जो आसमानी मुकामों में है। ये मजमून कुछ खास खुशगवार तो नहीं महसूस होता, लेकिन कुछ बुरी रूहें हैं जो कि हर जगह हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते। ये यहाँ और आसमान के दरमियान फिजा में मौजूद हैं और ये कुछ भी कर सकती हैं। मेरी बात गौर से सुने। ये कुछ भी और सब कुछ कर सकती हैं। ये मुमकिन तौर पर आपकी खुशी को आपसे चुरा सकती हैं और आपको परेशान कर सकती हैं। आपको ये जानने से रोक सकती हैं कि आप दर हकीकत मसीह में कौन हैं। और आपको, मेरी बात गौर से सुने, जी हाँ, ये आपको आपके मकसद को पूरा करने से रोक सकती है। उनका एक बेहतरीन हथियार, अगरचे कि शायद सबसे बेहतर हथियार तो नहीं है, जो शैतान लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो है खौफ महसूस करना। शैतान हमेशा हमें उसके उलट वो देता है जो खुदा चाहता है कि हमारे पास हो, और खुदा चाहता है कि ईमान रखें। हम जो कुछ भी खुदा से हासिल करते हैं वो ईमान से हासिल करते हैं, लेकिन हम इब्लीस से खौफ के जरिए हासिल करते हैं। इसलिए खौफ पर गालिब आने का सिर्फ एक ही तरीका है, यानी ईमान। और बाइबल कहती है कि क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। और एम्प्लीफाइड तर्जुमे में लिखा है ज़ब्त नफ्स की रूह। मुझे ये पसंद है। अब एक फौरी सबक आपके लिए। मेरा इसको पैगाम में शामिल करने का इरादा नहीं था, लेकिन आज हम रूह के मुआफिक चलेंगे। खौफ एक एहसास है, ये एक रूह है जो कि एहसासात पैदा करती है, और ये ऐसे एहसासात हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। शायद आप थरथराएं, शायद कांपें, शायद आपको अजीबोगरीब ख्यालात आएंगे। आप जानते हैं कि मैं कई सालों तक लोगों को सिखाती रही कि खौफ ना करें, और खुदा ने आखिरकार मुझे अपना पैगाम दिया, और इस बात ने मेरी बहुत ज्यादा मदद भी की, और इसके अलावा दूसरे लोगों की मदद भी की। और बाइबल में हर जगह जब खुदा ये कहता है कि खौफ ना कर, अगरचे मैंने गिनती नहीं की, लेकिन मैंने सुना है कि इसका 365 मर्तबा जिक्र मिलता है साल के हर दिन के लिए। जब बाइबल कहती है कि खौफ ना कर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खौफ महसूस ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि जब आपको खौफ महसूस हो तो भागे मत। मजबूती से कायम रहो और आगे बढ़ते रहो। दिलेरी दरअसल आगे बढ़ने का नाम है, जबकि खौफ भी मौजूद है। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा थी जब मैं पहली मर्तबा वो करने लगी जो मैं अब इस वक्त कर रही हूँ। मैं खौफजदा थी जब खुदा ने मुझे नौकरी छोड़ने को कहा, और मैंने उस पर भरोसा किया और खिदमत के लिए तैयारी शुरू की। मुझे शुरू से ही अपना ख्याल खुद रखने की आदत थी। मैं दूसरों पर इन्हिसार करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मुड़कर देखती हूँ तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये फैसला ना करती तो मैं बहुत कुछ खो देती।
میرا یہ فیصلہ یقیناً درست تھا کہ میں خدا کی آواز سن رہی ہوں. میں یہ تجویز نہیں کر رہی کہ کوئی بھی شخص بے وقوفی میں کچھ احمقانہ کرے یا آپ حکمت کو کام میں نہ لائیں اور غور نہ کریں. لیکن میں آج آپ سب کو ضرور یہ تجویز کروں گی کہ آپ خوف کو اجازت نہ دیں کہ آپ کی زندگی پر حکمرانی کرے. کہ آپ اب سنیں کہ اگر آپ کو یہ ضرورت ہو اور آپ غلط ہونے کے لیے تیار ہو، صرف یہ جاننے کے لیے کہ آپ درست بھی ہو سکتے تھے. جی شاید مجھے یہ بات دوبارہ کہنی پڑے گی. غلط ہونے کے لیے تیار رہنا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ آپ درست بھی ہو سکتے ہیں. مجھے نہیں معلوم جوائل نے کیا محسوس کیا جب اس نے اس عمارت کو لینے کا فیصلہ کیا اور اسے ایک چرچ بنا دیا. میرا مطلب ہے کہ کس کے اندر یہ حوصلہ ہو سکتا تھا کہ اس جگہ کو بھرا جا سکتا ہے. میں اس تعلق سے کافی ڈر رہی تھی اور صرف اس تعلق سے سوچ رہی تھی. میں تصور نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کتنا خوفزدہ ہوگا. اور کئی لوگوں نے یہ سوچا بھی ہوگا کہ یہ عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے، یہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن وہ دلیر تھا. سنیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک اچھے رہنما کے طور پر میں یہ کہوں گی کہ ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ حوصلے کی ضرورت ہے. ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ دلیری چاہیے. اور میں ایسے لوگوں کی عزت کرتی ہوں جو کوشش کرتے ہیں اور قدم اٹھاتے ہیں. میں کوشش کر کے ناکام ہونا پسند کروں گی بجائے اس کی کہ میں ایک محفوظ مقام پر ساری زندگی گزار دوں جہاں مجھے یقین ہے کہ میں کبھی غلطی نہیں کروں گی، میں کسی کی نظر میں بری نہیں ہوں گی. اس لیے ذہن میں رکھیں کہ ہر مرتبہ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ زندگی میں ترقی کرتے ہیں. ابلیس آپ کو خوفزدہ کرنے کی کوئی وجہ تیار کرے گا، اور اکثر خوف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سوچیں گے. میں پسند کرتی ہوں جو پولس نے گلتیوں کے خط 1:10 میں کہا، کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. آمین. ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں. اگر شہرت حاصل کرنا آپ کا واحد مقصد ہے تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں گے، کیونکہ ایسا بالکل نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ شاید خدا کچھ دیر کے لیے میری رہنمائی اس بات کی طرف کر رہا ہے، کیونکہ آج یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ قدم اٹھانے کے مقام پر موجود ہیں جو کہ آپ کو نہایت ہی شاندار زندگی کی طرف لے جائیں گے. آپ زندگی کے نہایت ہی شاندار بات کی طرف رواں دواں ہیں، اور ابلیس بہت کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو ایسا کرنے سے روکے. حیران نہ ہو کہ اگر وہ لوگوں کو استعمال کر رہا ہے جن سے آپ پیار کرتے ہیں اور آپ کو واقعی ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے خوف میں زندگی بسر نہ کریں، خوف زدہ نہ ہو. میں آپ کو کہانی سنانا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہو، لیکن میں یہ کہانی آپ کو مختصر کر کے سناؤں گی. میں خدا پر یقین رکھتی تھی کہ وہ کسی کو کہے کہ مجھے پیغام سنانے کا موقع دے، کہ ان کے چرچ میں کلام سناؤں، چاہے یہ 2 یا 3 لوگوں کا بائبل اسٹڈی گروپ ہو. اور یقیناً آپ جانتے ہیں میں کچھ بڑا چاہتی تھی. میری رویا بہت بڑی تھی اور میں کئی سالوں سے بہت ہی چھوٹے پیمانے پر کام کرتی چلی آ رہی تھی. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ جب بڑی چیز کے لیے ایمان رکھتے ہیں تو چھوٹی چیز سے آپ پرجوش نہیں ہوتے. آمین. لیکن آپ چھوٹے آغاز کی تحقیر نہیں کر سکتے. یہیں پر آپ کی وفاداری کا امتحان ہے. قصہ مختصر، آخر کار مجھے ایک کے بعد ایک پیغام سنانے کے مواقع ملنے لگے. ایک پیغام کولوراڈو میں، دوسرا جیکسن ویل فلوریڈا میں تھا. میں کبھی بھی تفصیلات کو درست نہیں رکھ پاتی، اس لیے میں جیف سے پہلے ہی معذرت چاہوں گی اگر یہ معلومات درست نہیں تو آپ گھر جاتے ہی میری اصلاح کرنے لگیں گے. لیکن وہاں ایک اور نامور وائس تھا جس نے مجھ سے پہلے کلام سنانا تھا. اس لیے میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کافی زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے. آپ جانتے ہیں سب لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ اس عمارت میں موجود رہے
تو انہیں میرا بھی کلام سننا ہی پڑے گا. لیکن کچھ ہوا اور یہ پروگرام ملتوی ہو گیا اور میں مایوس ہو گئی. لیکن مجھے تفصیلات یاد نہیں ہیں. لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جس وقت میں وہاں سے نکلی تو میں چاہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو کہیں چھپا لوں. اور پھر جہاں مجھے جانا تھا اس وجہ سے میرا اعتماد کافی لڑکھڑا گیا. لیکن جب میں اس جگہ پہنچی تو میں کافی خوف زدہ تھی. اتنی خوف زدہ کہ مجھے یاد ہے کہ وہاں 900 لوگ موجود تھے اور یہ جیکسن ویل فلوریڈا میں تھا. خواتین کی ایک کانفرنس تھی اور مجھے دعوت ملنے کی ایک ہی وجہ تھی کیونکہ ایک مشہور وائز نہیں آ رہا تھا اور کوئی شخص جو کسی دوسرے کو جانتا تھا اور وہ مجھے کسی کے توسط سے جانتا تھا. لہٰذا میں کسی کے توسط سے وہاں موجود تھی. اس لیے میں قطار کے آخر میں تھی، نہ کہ میرا انتخاب کیا گیا تھا. اور او میرے خدایا، میں اٹھی اور بہت زیادہ دعا کرنے لگی. دعا کرتی گئی، دعا کرتی گئی، دعا دعا دعا. اور پہلی رات جمعے کی رات تھی اور پھر ہفتہ اور تمام وائس پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہر کوئی کچھ حیثیت رکھتا تھا جن کو لوگ جانتے تھے. اور پھر وہاں چوائس تھی. میرا مطلب ہے کہ سب کے سب اچھے بولنے والے تھے. کوئی بشپ، کوئی ریورنڈ، کوئی ڈاکٹر اور کوئی فلاں فلاں پاسٹر. اور فینٹن سے جوائس جس کے بارے میں کسی نے سنا بھی نہیں تھا. لہٰذا اس حوالے سے میری رویا بہت بڑی تھی کہ میں پیغام ریکارڈ کر کے بیچوں. یہ بات محض پیسہ کمانے کے لیے نہیں تھی. میں نے محسوس کیا کہ خدا نے کہا ہے کہ تم ہر جگہ میرا کلام سناؤ گی اور تمہاری بہت بڑی ٹیپ منسٹری ہوگی. اس وقت کیسٹ ٹیپ کا رواج تھا. لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اس وقت دنیا کے 2/3 حصے میں ٹیلی ویژن پر ہیں اور 93 زبانوں میں کلام سنا رہے ہیں اور یہ تمام پیغامات ڈیجیٹل میڈیا پر ہیں. یقیناً یہ پرانی کیسٹس ٹیپ کی طرح نہیں ہے لیکن ہر چیز ریکارڈ اور محفوظ کی جاتی ہے. اس لیے ہم ہمیشہ ہی کافی تعداد میں وسائل کو جہاں کہیں ہم جاتے تو ساتھ ہی ان سیڈیز کو بھی لے کر جاتے. میرا خیال ہے میں نے اتنی زیادہ کتابیں نہیں لکھی لیکن ہم یہ تمام سیڈیز لے جاتے. اس لیے ڈیو ان سب کو گاڑی میں رکھ دیتے اور ہم ان کو لے جا کر سجا دیتے اور ان کو بیچ دیتے اور پھر وہ ان کو گاڑی میں رکھ دیتے. اس وقت ہم ایک ٹیم کی طرح تھے. میں، ڈیو اور ہمارے ساتھ ایک گیت گانے والا تھا جو گٹار اور پیانو بجاتا اور پاؤں کے ساتھ ڈرم مشین بجاتا تھا. کچھ دن پہلے ہی میں نے اپنا چوتھا ٹی وی پروگرام دیکھا جو کہ 24 سال پہلے نشر کیا گیا تھا. پہلا پروگرام مل نہ سکا اور جو فوری دستیاب تھا وہ مجھے دیا گیا اور یہ کافی قابل رحم تھا. میرا مطلب ہے کہ آپ اسے دیکھ تو سکتے ہیں لیکن میں صرف اس کا کچھ ہی حصہ دیکھ سکتی تھی اور میں بتا نہیں سکتی کہ میں کس قدر بری لگ رہی تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ریکارڈنگ کے آلات بہت اچھے نہیں تھے. جمعے کی رات انہوں نے کہا ہم چاہیں گے کہ تمام ورک شاپ استاد 3 سے 4 منٹ میں بتائیں کہ وہ لوگوں کو کس مضمون کے تعلق سے سکھائیں گے. میں وہاں مرکزی وائزین میں شامل نہیں تھی. میں ایک ورک شاپ میں سکھا رہی تھی اور میں بہت ڈری ہوئی تھی. سچ کہوں جب میں اٹھی کہ لوگوں کو بتاؤں کہ میں کس تعلق سے سکھاؤں گی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں بہت ڈری ہوئی تھی. جب میں نے منہ کھولا تو میرے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ محض پتلی سی آواز تھی اور وہاں مجھے ایک چناؤ کرنا تھا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی آج کچھ ایسے مقام پر ہوں جنہوں نے انتخاب کرنا ہو. یا تو میں واپس فینٹن بھاگ سکتی تھی جیسا کہ ابلیس میرے کانوں میں چیخ رہا تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ تم یہاں اپنا مذاق بنوا رہی ہو. یہاں سے واپسی جانے کی تیاری کرو. تمہیں یاد ہے کہ کولوراڈو میں کیا ہوا تھا؟ یہاں اس سے بھی برا ہوگا. یا پھر مجھے یہ کرنا تھا کہ میں اس بارے میں کچھ مزید گہرائی میں سوچتی اور پھر ایک کوشش اور کرتی. سنیں، آج کسی کے لیے یہ پیغام ہے. شاید آپ کو کچھ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہو. آپ کو مزید کچھ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتے. شاید آپ کو ضرورت ہے مزید کچھ گہرائی میں سوچنے کی اور ایک مرتبہ پھر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ان کو اپنی ورک شاپ کے بارے میں بتایا اور پھر
مجھے یاد ہے کہ میں غلطیوں 3 باب کی پہلی 3 آیات میں سے سکھا رہی تھی کہ ہم جسم کے کاموں کے ذریعے سے کامل نہیں ہو سکتے اور صرف خدا ہی ہمیں بدل سکتا ہے جبکہ ہم اس کے ساتھ رفاقت میں بڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنا مختصر سا پیغام دیا اور لوگ اس کمرے میں سے فوراً باہر چلے گئے۔ یہ کمرہ کافی چھوٹا تھا، اس میں صرف اور صرف 400 لوگ کھڑے ہو سکتے تھے۔ جانتے ہیں انہوں نے میرے تمام پیغامات کی کیسٹس خرید لی۔ اگر میرے پاس میز کا کپڑا بھی ہوتا تو وہ بھی خرید لیتے، لیکن اس دن میں فتح مند ہو کر گھر گئی اور اس بات نے مجھے اگلے موقع کے لیے کچھ دلیری دے دی۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہر کوئی شخص خوف کا سامنا کیے بغیر کامیابی کے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ میں جوائل کے لیے یا آسٹین خاندان کے تعلق سے بات نہیں کر رہی، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کیسے مراحل بھی آئے ہوں گے جب ان کو خوف کے سامنے کھڑا ہونا پڑا ہوگا۔ سچ کہوں تو میں قدم اٹھانے کے لیے تیار رہتی ہوں کہ چاہے غلط ہی ہو جاؤں تاکہ یہ جان سکوں کہ میں درست ہوں۔ آئے خدا کی تعریف کریں۔ اب آپ خدا کی فوج کا حصہ ہیں۔ ہم حقیقت میں خدا کی فوج کے سپاہی ہیں۔ میں سچائی سے کہوں گی کہ اگر ابلیس آپ کو پریشان نہیں کر رہا تو آپ ایک زیادہ بری حالت میں ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے پریشان نہیں کر رہے۔ جی، شاید آپ یہ توقع کریں کہ آپ کو اکثر ہی ایمان کی اچھی کشتی لڑنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اس کی کسی وقت یا کسی طریقے سے آزمائش کی جائے گی۔ لیکن شکر ہے کہ ہمارے پاس روحانی ہتھیار ہیں۔ ہمارے پاس بختر ہے، کلام ہے، روح کی تلوار، مسیح کا خون ہے۔ یہ تمام ہتھیار ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ مشکل میں ہم ان ہتھیاروں کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کے نام میں قدرت موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے خون میں کتنی قدرت ہے۔ یاد رکھیں کہ پرانے عہد میں جب موت کا فرشتہ مصر میں سے گزرنے کو تھا تو خدا نے ان کو بتایا کہ وہ برہ ذبح کریں اور اس کے خون کو اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹوں پر لگائیں اور برہ کو لے کر اندر جائیں اور اسے کھائیں اور اپنے اندر لیں، اور موت کا فرشتہ ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا۔ ہمیں واپس ان چیزوں کی طرف لوٹنا ہے جن کو ہم بھلا چکے ہیں، اور یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں قدرت ہے۔ اس وقت جو میں کر رہی ہوں وہ پرزور ہے، یہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہے اور یہ آپ کی روح میں اتر رہا ہے۔ اور جب آپ روح کے ان تمام ہتھیاروں پر غور کرتے ہیں تو یہ ہتھیار آپ کو بچائیں گے، یعنی جب آپ کو اپنی زندگی کی آدھی رات میں ایسی جنگوں کا سامنا کرنا ہو۔ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنی سوچ بدلتے جائیں۔ میں آج آپ کو سچائی کے تعلق سے بتاؤں گی۔ دنیا کہتی ہے کہ کوئی حتمی سچائی نہیں ہے، ہر چیز حالات پر منحصر کرتی ہے کہ آپ کے لیے کیا سچ ہونا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں معذرت چاہوں گی، میرا مقصد بے ادبی کرنا نہیں ہے، لیکن یہ احمقانہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی چیز میں سچائی ہو سکتی ہے اگر یہ ہر وقت بدلتی ہی رہتی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع ہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ شاید میں اپنی چھوٹی سی ناقص عقل سے یہ سمجھ تو نہ سکوں کہ خدا کیوں ایک ہی اندازے سے کام کرتا ہے، لیکن یہی سچائی ہے، اور صرف ایک ہی راستہ ہے یہ جاننے کے لیے کہ کس وقت ابلیس ہم سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم کچھ وقت نکال کر اس سچائی کو جانیں اور یہ فیصلہ کریں، اور اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے تو آج فیصلہ کریں کہ صرف یہی کلام سب چیزوں پر بھاری ہے۔ ہمیں کلام کی طرف واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ گناہ اب بھی گناہ ہے۔ خدا نے اپنا ذہن نہیں بدلا ہے، اگرچہ ہم زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں بدلتا، اس کی سچائی کبھی نہیں بدلتی۔